بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چند مہینے پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ یہاں پر پہلے میں وہ واقعہ بیان کروں گا اور اس کے بعد اس واقعے سے سبق لینے کی چیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا، جس کا خلاصہ ہے مختصر اردو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کہ میں آپ لوگوں کو تاریخ کا وہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے پوتے، جن کا نام ہلاکو خان تھا، اس نے بغداد پر قبضہ کیا اور اسے پوری طرح تہس نہس کر دیا، اس کو لوٹ لیا، اور بعض حوالوں کے مطابق اس نے 2 لاکھ اور بعض کے مطابق 4 لاکھ انسانوں کا اس نے قتل عام کیا۔ اس نے بغداد کی ساری قدیم مسجدیں، مکاتب اور لائبریریاں اور محل ڈھا دیے۔ یہ ساری قیامتیں ہلاکو خان نے برپا کی ہیں۔ اسی ظالم حکمران نے، جو بہت دور سے آیا تھا، ایک حکم جاری کیا کہ وہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عالم ہلاکو خان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار قادیان نام کا ایک کم عمر نوجوان عالم تھا، جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، وہ ہلاکو خان سے ملنے کے لیے تیار ہوا، جو کہ ایک مدرسے میں معلم تھا، بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ لوگ آخر تک سنیں۔ تو ہلاکو سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے اس قادیان نام کے عالم دین نے اپنے ساتھ 3 چیزیں لی۔ ایک تو اونٹ لے گیا، دوسرا بکری لیا، اور تیسرا مرغا بھی لے گیا۔ نوجوان عالم کا ہلاکو کے دربار میں پہنچنا تھا۔ اس کے خیمے میں داخل ہوا اور ہلاکو سے ملنے اندر چلا گیا۔ ہلاکو خان نے نوجوان عالم سے پوچھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تیرے سوا بغداد میں کوئی نہیں ہے کہ تو ہی مجھ سے ملنے چلا گیا؟ تو قادیان نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک اونٹ موجود ہے، اس سے جا کر مل لیں، اور اگر داڑھی والے شخص سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر بکری بھی موجود ہے، اس سے مل لیجئے، اور اگر آپ بلند آواز والے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک مرغا بھی موجود ہے، اس سے بھی مل سکتے ہیں۔ ہلاکو خان بھانپ گیا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا نوجوان اور نو عمر عالم کوئی عام شخص نہیں ہے۔ تب ہلاکو خان نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ بغداد میں آیا اور قتل و غارت گری کی، خون ریزی کی اور ظلم ڈھایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے اسے بہت گہرا جواب دیا۔ اس نے کہا، ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں پر لے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے گئے۔ دنیا، مال اور دولت، زمین جائیداد ہمارے دلوں میں رچ بس گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے پاس اپنا عذاب بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں دی تھی وہ ہم سے واپس لے لے۔ یہ جواب سن کر ہلاکو خان نے دوسرا بڑا عجیب سوال کر دیا۔ پوچھنے لگا کہ مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ تو اس نوجوان عالم دین نے کہا کہ جب ہم اپنی نعمتوں کی قدر جان لیں گے، ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں گے، تو اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکتے۔ بہرحال قصے کے اوپر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک بڑی بیماری پھیل گئی ہے کہ جب ہم دوسری قوموں کو پریشان دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر حالات، مصیبتیں دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر وہی حالات ہمارے ساتھ آ جائیں، مسلمان ظلم کا شکار بن جائیں یا ان کے اوپر کوئی عذاب اتر جائے، تو وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہے۔ اپنی حالت کی بے انتہا خرابی کو
ہم اپنے اعمال کی سزا نہیں سمجھتے، حالانکہ ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی حکایتیں اور واقعات ہیں جو اس بات پر ابھارتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ کے پاس سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رجب طیب اردگان ترک قوم کو ایک نئی اٹھان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی حکایتوں کو اور ان کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کے لیے اس حکایت میں بڑا سبق ہے۔ اللہ بار بار متنبع کر رہا ہے، اللہ کے عذابوں کو دوسروں کے پاس نہیں بلکہ اپنے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ غفلت اور بے عملی کے پردے اور بھی زیادہ دبیز ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے۔ ہم خواب غفلت میں سوتے رہیں گے، اور جو قوم کو ایک رات میں بیدار ہو جانا چاہیے تھا برسہ برس تک سوتی رہے گی، اور صبح امید اور دور جاتی رہے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کو سدھاریں اور اللہ سے اچھی امید لگائیں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں تو دوسروں تک اس حکایت کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔